طواف کے 7 چکر ہے، استلام 8 ہیں، صحیح، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اب استلام کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ خانہ کعبہ میں حجر اسود کے رخ میں آ جائیں گے، گرین لائٹ لگی ہوئی پورے حرم میں آپ کو نظر آئے گی گرین لائٹ، اس سے تھوڑا پہلے آپ نیت کر لیں، صحیح، ٹھیک، کیونکہ 7 چکر مکمل کرنے ہم کو طواف کے، پہلے سے آپ نے نیت کر لی، اور ابھی آپ کا سینہ کعبے کی طرف ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر جب آپ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو آپ کو حجر اسود لوگ چوم رہے ہوں گے، نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کو چاندی والا پورا وہ گول دائرہ پورا نظر آ رہا ہوگا، اب اس کی مکمل سیدھ میں ہو گئے، اور جو مرد حضرات ہیں وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، اور جو خواتین ہیں وہ سینے تک ہاتھ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی مرد حضرات جو نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں جہاں تک وہاں تک اٹھائیں گے، بہت اچھا، خواتین نماز میں جہاں تک ہاتھ اٹھاتی ہیں وہاں تک اٹھائیں گے، بہت آسان کر دیا، تو یہ مسئلہ آسان ہو جائے، لوگ اس میں الجھتے ہیں کہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اور فقہاء نے بھی اس کی مختلف باتیں ذکر کی، لیکن جو معتمد قول تھا وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ تو خواتین جہاں نماز میں ہاتھ اٹھائیں وہیں تک اٹھائیں گی، اور حجر اسود کا استلام 3 صورتوں میں ہوتا ہے، صحیح، ایک تو براہ راست بندہ بوسہ لے، جو اب پاسبل نہیں ہے رش کی وجہ سے، تو آپ نہ جائیں، کوشش نہ کریں، صحیح، ٹھیک ہے۔ دوسرا، چھڑی وغیرہ ہاتھ میں ہو تو بندہ اس کو چھو لے، ٹھیک ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، سبحان اللہ، اس وقت جو ہے اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ تو تیسرا جو ہے نا ہاتھوں کے اشارے سے، صحیح، ٹھیک ہے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ٹھیک ہے، اتنا کر کے آپ پھر شروع کر دیں گے، رکنا ضروری ہے، ایسے چوم کر، صحیح، جی۔ اچھا، اگر ٹائم نہیں، بہت رش ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اب آپ جب طواف شروع کریں گے نا تو اب آپ کا سینہ کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے سوائے استلام کے، یہ یاد رکھنا ہے، اور طواف کے چکر 7 ہیں، استلام 8 ہے، ٹھیک ہے، شروع کر لیا ہم نے۔ اب آپ جو ہے نا سیدھا کندھا جو ہے نا باہر نکال لیں گے۔ صاحب یہاں یہ شاد فرما دیں، میں رہ نہیں جائے بات کہ ایک ہاتھ سے بھی لوگ ایسے کر کے جا رہے ہوتے، تو یہ صحیح طریقہ ہے، اس کی اجازت ہے؟ مستحب نہیں، مستحب یہ کہ آپ کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے صحیح، ایک لمحے کے لیے صحیح، سینہ آپ نے کیا اس طرف، اور جی بسم اللہ اللہ اکبر، اگر رش بہت ہے تو ورنہ پورا پڑھ لیں۔ اچھا، پھر استباح کہتے ہیں اس کو، ہماری اصطلاح میں، کہ آپ جو ہے ایک سیدھا کندھا باہر نکال دیں مرد حضرات، ٹھیک ہے، اور چادر الٹے ہاتھ پہ ڈال دیں، اور عمرے کے جو طواف ہیں اس کے شروع کے 3 چکر میں رمل ہوگا۔ رمل کہتے ہیں پہلوان والی صورت اختیار کرنا، جو پہلوان کی چال ہے، تو یہ وہاں پر مستحب و سنت ہے۔ اچھا، رش بہت ہو، نہ کر سکتے ہو تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جتنا گیپ ملے نا تو کرنا ہے، لیکن 3 چکر کے اندر، 3 چکر میں ہو، اگر 3 چکر میں نہیں ہو سکا، چوتھے سے بالفرض آپ کو جو ہے نا احاطہ خالی مل رہا ہے تو اب نہیں ہوگا، اور جان بوجھ کر بھی سستی نہ کرے کہ یہ عظیم سنت ہے، ٹھیک ہے، یہ سنت سے محرومی ہے، تو آپ کو تھوڑا سا بھی گیپ ملے نا تو رمل کرے۔ رمل میں دوڑنا نہیں ہے، پہلوان والا مطلب سینہ چوڑا کر کے آپ، یہ کیا ہے، بڑا عجیب مجھے لگتا ہے، یہ واک کر رہے ہیں آپ، نہیں، پہلوان جیسے رنگ کے اندر آتا ہے نا تو جیسے یہ چلتا ہے، تھوڑا سا سینہ سے، یہ تو سینہ چوڑا، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں زمین پر پوری کائنات میں ایسے چلنے کو منع کیا رب نے، اللہ، قرآن میں منع ہے کہ تم ایسے مت چلنا کبھی، تم کیا کرو گے ایسے چل کے، لیکن حدود حرم میں کعبے کے سامنے کیوں؟ فرمایا پیاروں کا طریقہ یہ ہے، کیا کہنے، دشمنوں پر روب طاری ہو، بہت اچھے، تو ابھی تو بالفرض کوئی دشمن نہیں ہے، کافر تو سامنے نہیں ہے، پھر فرمایا جو پیاروں کی ادائیں وہ قیامت تک ادا ہیں، سبحان اللہ، وہ کرنا ہے آپ کو۔ تو اب وہ 3 چکر میں رمل ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مرد حضرات کریں گے، صحیح، رمل کرنے کے بعد 3 چکر آپ جیسے طواف کر رہے ہیں، استلام ہر چکر میں کریں گے آپ، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آخری 4 چکر ہوں گے اس کے اندر آپ رمل نہیں کریں گے، جب آپ کا 7واں چکر مکمل ہوا تو آپ 8واں استلام کریں گے، صحیح، تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں گے تاکہ طواف مکمل ہو جائے، تھوڑا سا بالکل صحیح، آگے بڑھنے کے بعد پھر بعض لوگ یہ جب تک صحیح نہیں کر لیتے کھلا رکھتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، آپ کا مکمل احرام ہو گیا، اب آپ اس کو بند کر لیں، بند کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف جائیں اور 2 نفل ادا کریں۔ یہاں یہ شرط فرما دیں کہ اگر استباح بھول گیا جی تو ایسی صورت میں دم وغیرہ ہے کہ نہیں؟ نہیں، یہ سنت ہے، لیکن عظیم سنت ہے، جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا، جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا، لیکن دم اور صدقے کا تعلق نہیں ہے، رمل اور استباح یہ سنت ہے، لیکن عظیم سنت ہے، جان بوجھ کر چھوڑنا یہ منع ہے، لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ تو آپ نے سوال ضرور پوچھا حافظ صاحب، لیکن یہاں پر میں یہ توجہ دلاؤں کہ بعض لوگوں کو یہ فکر ہے یا دم تو نہیں، پھر خیر ہے، جو نیکی چھوٹ گئے اس کی کون سی خیر ہے؟ اللہ اکبر، یہ واہ یار 10 روپے میرے جیب سے بچ گئے اس پہ خیر ہو گئی، اور جو میں 10 لاکھ اور ہزاروں نیکیوں سے محروم ہوں گے اس پہ کوئی خیر، یہ کیا بات کیا؟ یہ بعض لوگوں کو یار اللہ میں سب کفارہ تو نہیں، پھر ٹھیک ہے،
اور بھائی کفارہ نہ ہونا الگ بات ہے، جو محرومی رہے گی نہیں کسی، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ میرا مال بچ گیا تو میں بول رہا ہوں خیر ہے، اور نیکیوں سے محروم رہ گیا تو پھر بول رہا ہوں مسئلہ. یہ توجہ ہونی چاہیے. اس لیے آپ کی بات چلی تو میں نے کہ عظیم سنت ہے. اس سے ضروری نہیں کہ ہر چیز کا کفارہ ہو، ہمیں ایک ایک عمل جمع کرنا ہے، وہاں پر ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے. اچھا اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ وہ طواف جس کے بعد سعی ہو. کیا سعی ہو؟ جیسے عمرے کا طواف ہے، پھر ہم جب طواف زیارت کرتے ہیں اس میں اگر شروع میں نہ کی ہو تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ پہلے مقام ابراہیم پر نفل ادا کریں گے. صحیح. اور پھر ملتزم کے مقام پر دعا کریں گے. صحیح. اور نفلی طواف میں یہ ہے کہ نفلی طواف کے بعد ملتزم پہ دعا کر لیں اور پھر آپ نفل ادا کریں گے. اچھا یہاں ایک اور مسئلہ عرض کروں حافظ صاحب، مقام ابراہیم کے پاس اب بہت رش ہو گیا. بعض لوگ 4 جانے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اپنی محرم خاتون کو نماز پڑھاتے ہیں، کبھی دھکے لگ رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. بالکل افضل ہے مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھنا، لیکن جگہ نہیں ہے تو اس کی سیدھ میں پڑھ لیں. بالکل صحیح. نہیں ہے تو تھوڑا پیچھے کی طرف پڑھ لیں. حدود حرم میں انشاءاللہ آپ کو کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے گی. بالکل. تو آپ وہاں پر 2 نفل ادا کریں، اور یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے. جان بوجھ کر اس میں تاخیر کرنا یہ منع ہے. ہاں مکروہ وقت ہے، آپ کا طواف مکمل ہوا، وقت مکروہ چل رہا ہے تو آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ الگ بات ہے. لیکن جان بوجھ کر اگر آپ سستی کریں گے تو یہ آپ پر بوجھ ہے، زندگی میں کبھی بھی ادا کرنے ہیں، مگر وہ عمرہ ہو جائے گا. لیکن یہ آپ کو نفل ادا کرنے ہیں، نفل کہنے میں ہے لیکن آدھا اس کی ادائیگی واجب ہے. اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا مقام ابراہیم کی طرف آئیں گے، جہاں آپ کو جگہ ملے. آپ دیکھ لیں خواتین سے تھوڑا سا ہٹ کے دیکھ لیں، رش تھوڑا سا کم ہو کہ آپ نفل پڑھ سکتے ہو، وہاں نفل پڑھ لیں، دعا کر لیں. مستحب دعائیں موجود ہیں کتابوں کے اندر. ایک ہے کہ اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انه لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشت بما قسمت لی یا ارحم الراحمین. یہ دعا کی فضیلت یہ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ وہ نہ چاہے تو بھی میری مخلوق کو میں اس کے قدموں میں ضرور بھیجوں گا. اللہ. رزق بھی اس کو بے پناہ ملے گا. اللہ. بہت برکتیں اس کو عطا ہوتی ہیں. سبحان اللہ. یہ جو دعا پڑھ لے مقام ابراہیم کی سمت کے اندر.